السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، ان اللہ لا یحب الظالمین۔ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتے۔ میری نظر سے کچھ ویڈیو گزرے ہیں اور ایک میرے بھائی نے ابھی فیس بک پہ شیئر کیا، بنگلہ منپور سے ریلیٹڈ ہے۔ میری نظر سے ابھی گزری افطاری کے بعد میں نے کہا تھوڑا دیکھ لوں واٹس ایپ لوگوں کے میسیجز وغیرہ۔ تو ایک سپاہی ہے کہ غریب لوگوں کی ریڑھیوں سے نا پھل فروٹ سبزیاں گرا رہا ہے۔ یہ جو حجاج بن یوسف تھا، یہ جو وقت کے جو یزید ہے، یہی یزید ہے۔ کاش یہ لوگ قرآن کو پڑھتے، احادیث کو پڑھتے کہ ظالمین کا انجام کیا ہے اور ظالموں کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی رب کیا سلوک کرے گا۔ اگر ان ظالمین کو قرآن اور سنت سے روشنی ملتی یا یہ وہاں سے تعلیم لیتے، آگاہی لیتے، یہ نوبت نہ آتی۔ ایک سپاہی سینکڑوں لوگوں خاندانوں کی روزی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لعنت ہے ایسے نظام پر، ویسے لوگوں پہ جو غریبوں کی منہ سے نوالا چھینتے ہیں۔ یہی دن بھی ہمیں دیکھنے پڑے۔ آئے دن ہم اپنے پختونخوا میں دیکھ رہے، بے گناہ بے خطا قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ وہ چوروں کی بازار گرم ہے، وہ سنیچر کسی سے موبائل لے رہے ہیں، کسی سے پرس لے رہے ہیں، کسی پر فائرنگ کر کے زخمی کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آخر اس ملک کا کیا بنے گا؟ یہ ملک کا یہ بنے گا کہ یہ جو عیاش طبقہ ہے وہ اپنے دولتوں کو بچا گئے اور 24 کروڑ عوام پر برا جمان ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ تجاوزات کے نام پہ ضد، انا، غریب لوگوں کی منہ سے نوالے چھیننا، رزق چھیننا، ان کو تنگ کرنا اور اوپر سے ٹی ایم او والے اس سے بتے لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا پاکستان ہے؟ مجھے تو نہ اس پاکستان کی سمجھ آ رہی ہے، نہ ہم میں جو اسلام ہے اس اسلام کی سمجھ آ رہی ہے، نہ اپنے آپ کی سمجھ آ رہی ہے۔ دل واللہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کہیں پر چار چار دیواری پامال ہو رہی ہے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ ادارے ہیں، یہ اسٹیٹ ہے، یہ ہمارے قانون کے رکھوالے ہیں، یہ محافظ ہیں۔ کیا آپ پکڑے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو دیکھو، غیر مسلم ہوتے ہیں تو اس کو قیمت عادی کرتے ہیں، ہمارے قیمتی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اوپر سے ضد، عناد، سیاست کے نام پر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ، کاروبار تباہ، گھر بار تباہ، چار چار دیواری وائلیشن، یہ نظام ہے۔ یہی کچھ ہو رہا تھا افغانستان میں، تو افغانستان بن گیا۔ یہی حالات آپ بنا رہے ہیں، یہی ادارے بنا رہے ہیں۔ ایک سپاہی کی جرت کیا کہ سینکڑوں لوگوں سے ریڑیاں گرا دیں؟ کیا آپ لوگوں نے لیبیا بنانا ہے؟
سیریا بنانا ہے، عراق بنانا ہے تو بنا دے، پھر خدا را ہوش کے ناخن لے۔ کاروباری طبقہ پہ، غرباء پہ، غریب لوگوں پہ رحم کیجئے گا۔ وہ سڑک پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ تمہارے سروں پہ ریڑیاں لگائیں گے۔ اوپر سے ٹی ایم او والا آتے ہیں، وہ بدبخت ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان سے بتے لیتے ہیں۔ پاکستان میں ایک بدماشی ہو نا کہ ہم اس کو بتا دیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو مجھے وہ بنگلہ امین پور کا ویڈیو دیکھا، یقین کرے میں رویا۔ میرے پاس رونے کے علاوہ اور کیا ہے؟ میرے پاس رونے اور درد کے علاوہ اور کیا، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ نظام ہے، یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھی ان چیزوں کے لیے دی تھی۔ کہ جب جی چاہے ایک سپاہی، ایک تانے دار کبھی مدرسوں پہ ریڈ کرے، کبھی مساجد پہ ریڈ کرے، کبھی خانقاہوں پہ ریڈ کرے، کبھی درباروں پہ ریڈ کرے۔ یہ کیا ہے؟ بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے۔ تو یاد رکھیے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یاد رکھیے گا، قرآن کا فیصلہ ہے، ہر ذی روح نے جانے موت کا مزہ چکھنا ہے، نہ ایک لمحہ آگے آ جائے گا نہ پیچھے، اور صرف اللہ کی ذات حی قیوم ہے، زندہ جاوید ہستی باقی رہے گا۔ حجاج بن یوسف لاکھوں کا قتل عام کرنے والا بھی انجام کو پہنچا، یزید جیسے لعین، فاسق، فاجر، کافر، ظالم بھی انجام کو پہنچا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں وقتی تو کامیاب ہو سکتے ہیں، وقتی، لیکن دائمی اپنے انجام سے اللہ سے پناہ مانگو، اب بھی وقت ہے، توبہ کرو۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر دست شفقت رکھو۔ اگر وہ کہیں وائلیشن کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کرو، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ اسلام تو اخلاق سکھاتا ہے۔ وردی کیا پہن لیا، فرعون بن گئے، نمرود بن گئے، شداد بن گئے، حامان بن گئے، ابلیس بن گئے۔ تو کیا ایسے لوگ نوکریوں میں رہنے کے قابل ہیں؟ کیا ان پر کوئی ایکشن لے گا؟ اور جو غریبوں کا نقصان ہوا، ان کا ازالہ کون کرے گا؟ تو لہٰذا میرا گزارش ہے کہ اس قسم کے معاملات کا تدارک کیا جائے، اصلاح کی جائے، تب ہم ایک ملک بنیں گے، ایک قوم بنیں گے، اور ایک نیشن بنیں گے، ورنہ ادروائز ہم پہلے سے ٹکڑے اور مزید برباد ہو جائیں گے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔